نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور طلباء عزیز، آج بڑی خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک نورانی محفل قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت فرمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے آیا. یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ جس زمانے کے اندر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت کے دور کا اگر مشاہدہ کیا جائے اور تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس وقت جہالت عام ہو چکی تھی. جہالت ہی کی وجہ سے اس دور میں ہر گناہ کو کیا جا رہا تھا، اور اس دور جاہلیت کے اندر چھوٹے بڑے مرد عورت ہر ایک گناہ کے اندر ملوث تھے. ہر انسان اللہ کو بھول چکا تھا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش میں مشغول ہو چکا تھا. ایسے جہالت کے اندر کوئی حاکم وہاں پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جب ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت شریفہ آپ کے دل مبارک پر اتاری گئی وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کو آسانی کے ساتھ جو ختم کیا جا سکتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے کہ جہالت کو مٹا کر علم کی روشنی کو وہاں پر پھیلا دیا جائے. جہالت کو مٹا کر علم کی روشنی کو وہاں پھیلا دیا جائے. جب علم کی روشنی بڑھے گی اور جہالت ختم ہوگی، جہالت کی تاریکی وہاں سے ختم ہوگی تو انشاءاللہ اس گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اس دور جاہلیت کے اندر شراب عام تھی، زنا عام تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، ہر طریقے کے وہاں گناہ کیے جا رہے تھے. اللہ رب العزت چاہتا تو یہ حکم نازل فرما سکتا تھا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو شراب سے منع کر دو، آپ لوگوں کو زنا کرنے سے منع کر دو، آپ لوگوں کو حقوق دبانے سے منع کر دو. اے نبی آپ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے دو کہ میراث کو تقسیم کر دیا کرو. ہر حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن
اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تم یہاں پر گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو تو جہالت کو ختم کر دو. یہ جاہلیت ختم ہو جائے گی، جہالت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر علم آ جائے گا، علم پروان چڑھے گا، تو یہاں سے دھیرے دھیرے ہر گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حدیث سے ہر طالب علم بھی واقف ہے اور ہر معلم بھی واقف ہے، اور یہ حدیث ہر جگہ ہمیں سنائی بھی دیتی ہے اور ہم خود بھی اس کو سناتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھا رہا ہے. اس حدیث کا مفہوم بہت عام ہے. قرآن کریم کا مطلب صرف الحمد سے لے کر کے والناس تک پڑھا دینا ہی قرآن نہیں ہے. قرآن کے ایک ایک حروف کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا اس کے اندر داخل ہے. یہاں تک کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا اس حدیث کی شرح کے اندر داخل ہے. تو آپ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر اس حدیث کے مصداق بن رہے ہیں جو حدیث میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے بڑھیا اور سب سے بہتر انسان اللہ کی نظر میں، کائنات کے اندر سب سے بڑھیا اور بہترین انسان کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہا ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن.